بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں موجودہ حکومت کی فارن پالیسی کے کنڈکٹ پر اپنے ریسرچ پیپرز تیار کروں۔ اس پہ کام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور اب تک ہم نے فارن پالیسی کے حوالے سے 9 حصے یا 9 چیپٹرز تیار کر لیے۔ ان چیپٹرز تک پہنچنے سے پہلے میں ایک تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو 2018 میں برسر اقتدار آئی، ان کا اس وقت سے لے کے دسمبر 2020 تک کا فارن پالیسی کو چلانے کے اوپر ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی۔ ہم اب تک اس کا آدھا حصہ مکمل کر چکے ہیں اور بقیہ نصف جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں تیار کر کے ریسرچ پیپرز کی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ اب تک اس کے 9 حصے مرتب ہو چکے ہیں اور اس کے پہلے 2 حصے جو ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 وہ نہ صرف پلوٹو جرنل میں آ چکے ہیں بلکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پالیسی پرسپیکٹیوز کے اندر بھی یہ 2 حصے اس شکل میں آ چکے ہیں۔ ان 2 حصوں میں جو چیز پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کا کنڈکٹ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنے میں کون کون سے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں جو پہلے 2 حصے ہیں اس میں یہ بتایا گیا، پہلا حصہ خاص طور پہ، کہ فارن پالیسی کا اپریٹس کیا ہے۔ اپریٹس کے حوالے سے ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ وزارت خارجہ اور اس کے لوگ جو ملک کے اندر اور ملک سے باہر سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں، یا پارلیمان جو کہ ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یا دوسرے ادارے جس میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ، فوج کا ایک بہت اہم کردار ہے، وہ کس طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور ان پچھلے 2.5 سالوں میں فوج کا اور ہماری سویلین گورنمنٹ کا کس طرح سے آپس میں ان معاملات کو، فارن پالیسی سے متعلقہ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کا پروگرام جاری و ساری رہا، اور پارلیمان کے اندر کون کون سی اہم چیزیں ہوئیں۔ تو ابتداً یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خارجہ پالیسی در حقیقت کس ملک کی تمام تر اندرونی پالیسیز کو ایک جگہ مرتب کر کے ان کے بیسس پہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے اور آگے لے کے جانے کے لیے اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا کہ فارن پالیسی مکمل طور پہ آزاد ہوگی، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہی ہمارے اس پوری ریسرچ کا حصہ بھی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے شروع میں بات ہوئی، پارٹ 1 اپریٹس کو ڈیل کرتا ہے، تو میں نے اس چیز کی طرف اشارے کیے کہ ہماری وزارت خارجہ اور دیگر تمام دوسری جو وزارتیں ہیں، یا اس میں فوج کے بھی حصے شامل ہیں جو ملک کے اندر یا ملک سے باہر سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں، اور اس وقت کم و بیش پاکستان کے 114 سفارت خانے ہیں جس میں کونسلیٹ جنرل بھی شامل ہیں۔ ان سب کی تعداد 114 بنتی ہے، اور ان امبیسیز میں جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں یا وزارت خارجہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی مجموعی تعداد کم و بیش 5500 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ سفارتکار 114 ملکوں میں اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دینے میں بے شمار مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ دنیا کے بہت سے اہم ممالک کے سفارت خانے، ایک ملک میں 300 سے 400 یا 500 لوگ ایک سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے سفارت خانوں میں بہت سے ایسے ہیں، یعنی میں اس چیز کا تجزیہ کر رہا تھا کہ 114 میں سے 50% سے زیادہ سفارت خانے ہمارے جن کی تعداد 59 بنتی ہے، وہ 1، 2 یا 3 سفارتکاروں کے یا عملے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ ملک ایک سے زیادہ دوسرے قریبی ممالک کے ساتھ ایکریڈیٹڈ بھی ہوتے ہیں،
اور پھر یہ کہ ہر سطح پہ پاکستان کے موقف کو لے کے جانا، پرسپیکٹیو کو بیان کرنا، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں. تو ہمیشہ پاکستان کے سفارتکار بہت خاصی چیلنجز کا سامنے کرتے ہوئے اپنے سفارتی فرائض کو بڑی تندہی سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کمی کا احساس ہوتا رہتا ہے. پھر یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ سفارت خانوں میں کام کرنے والے یا وزارت خارجہ میں کام کرنے والے لوگوں کے علاوہ جو ہمارے بہت سے ایسے سفارت خانے ہیں جس میں بہت سی پوزیشنز خالی ہیں. کئی ممالک ایسے ہیں جس میں سفراء ہی نہیں، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں، 10 کے قریب ایسے ممالک ہیں پاکستان جن سفارت خانوں میں ہمارے وہ سفارتکار نہیں جن کو ہم کیریئر ڈپلومیٹس کہتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے، بالخصوص پاکستان کے افواج سے ریٹائرڈ جنرل یا دوسرے لوگ ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. موجودہ حکومت کو برسر اقتدار آنے میں جو سب سے بڑی چیز میں نے اس پیپر کے اندر بھی جس کا تجزیہ کیا، پالیسی حکومت کی یہ تھی کہ وزارت خارجہ کی ریفارم کرنی ہے، فارن سروس کی ریفارم کرنی ہے. اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی اور کئی محاذوں پہ ابھی تک کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس پورے عمل میں جب کہ یہ کیا جا رہا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع میں آتے ہی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ سادگی کی مہم کو اپنائیں گے اور کم سے کم غیر ملکی دورے کریں گے، اور زیادہ دورے ایسے ہوں گے جس میں اپنی سرکاری جہازوں پہ سفر نہیں کیا جائے گا بلکہ کمرشل فلائٹس پہ جائیں گے. یہ بات عملاً بعد میں نہ ہو سکی کیونکہ یہ ویسے بھی ایک ناممکن سی بات ہے کہ اس قسم کے دورے کمرشل فلائٹ سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ 2.5 سال میں جس کا ہم نے تجزیہ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فارن سیکرٹری اور دوسرے وزراء نے تقریباً 60 ممالک کا دورہ کیا، اور وزیر اعظم کے سب سے زیادہ دورے اس دورانیے میں سعودی عرب کے تھے. 6 دفعہ وہاں پہ گئے، 3 دفعہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، 3 دفعہ ان کے چین کے وزٹ ہوئے، 3 دفعہ قطر گئے، اور اسی طرح سے کئی ممالک کے دورے 2 دفعہ اور 1 دفعہ بھی ہوئے. تو کل ملا کے ان کی تعداد 60 تھی. اس میں یقیناً حکومت نے اپنے اس موقف کو بیان کیا کہ کس طرح سے پاکستان کا پرسپیکٹیو فارن پالیسیز کے ایشوز کے اوپر دکھایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں بھلے اس میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم تھے یا FATF کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں جس طرح سے رکھا گیا، اس کے بارے میں جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس میں کہیں کامیابی ہوئی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. تو یہ ضروری ہے کہ ان دوروں کو اس تناظر میں رکھ کے دیکھا جائے. پھر اس میں یہ کہا کہ وزارت خارجہ نے جو ایک چیزیں کیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جاتے ہوئے فارن منسٹر کنیکٹ اور بہت سے دوسرے ایسے پروگرام شروع کیے، ایک ایڈوائزری کونسل بنی، اور اسی طرح سے 5-6 دوسری چیزیں جس میں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، پاکستانی سفراء کے ساتھ اور ملک میں موجود ریٹائرڈ امبیسیڈرز کے ساتھ، فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ وزیر خارجہ نے آن لائن کانٹیکٹس کر کے، زوم کے اوپر میٹنگز کر کے موجودہ حکومت کے فارن پالیسی کے اہداف اور پرسپیکٹیو کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہدایات جاری کی، جو کہ ایک اچھا اقدام تھا. اور اسی طرح سے اس پلیٹ فارم کو ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ وزارت خارجہ کے علاوہ جو لیڈ منسٹریز ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے سفارت خانوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جن میں ہماری وزارت داخلہ، امیگریشن کی اتھارٹیز، پاسپورٹ کی اتھارٹیز یا نادرہ کے محکمے ہیں، ان کو بھی انہی لائنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو 2 حصوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، دوسرا حصہ بالخصوص جو کہ ڈومیسٹک فرنٹ کو کور کر رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے حتی الامکان بہت بھرپور کوششیں کی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے مختلف اجلاسوں میں، جو کہ علیحدہ بھی تھے یا جوائنٹ سیشنز تھے، اس پہ بھی فارن پالیسی کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کی، پالیسی لائنز دیں، وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے ان چیزوں کی طرف دیکھا گیا کہ ان مسائل کا کیسے حل کیا جائے. تو پارلیمان کے اندر سے ایک بہت مضبوط اور مربوط آواز ابھری،
اور فارن پالیسی کے بہت سی جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا کہ کس طرح سے وزارت خارجہ اور دوسری وزارتیں ان سے لیڈ لیتے ہوئے بیرون ملک پاکستان کے کیس کو اور پرسپیکٹیو کو واضح طور پہ پیش کریں. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت احسن اقدام تھا، بھلے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہونے والے مشترکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس تھے یا علیحدہ علیحدہ اجلاس تھے، یا فارن افیئرس کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے، ان میں بھی بہت سے ریزولوشنز پاس ہوئے جو ملک کے اندرونی حالات کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کے کام سے جڑے ہوئے تھے، یا بیرون ملک میں ہونے والی بہت سے ممالک کی اہم تبدیلیوں پہ بھی ریزولوشنز ہوئے. پھر اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نے بہت بھرپور کام کیا کہ فارن پالیسی کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا پرسپیکٹیو کو کس طرح سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. سی پیک کی کمیٹی نے، کشمیر افیئرس کی کمیٹی نے اور فارن افیئرس کی کمیٹیز نے بہت بھرپور آواز اٹھائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوتا رہا کہ حکومت اور اپوزیشن بہت سے ایشوز کے اوپر یکجا نہیں تھی جن کا یکجا ہونا ضروری تھا. اس کے برعکس یہ نظر آیا کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو رہے وہ ہمیشہ سے اس ملک کے لیے جب سے پاکستان بنا ایک چیلنج کی شکل اختیار کرتے رہے، اور بڑے تواتر سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سے اہم امور میں بالخصوص پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں، مشرقی اور مغربی ہمسایوں کے تعلقات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں فوج کا بہت اہم رول رہا، بلکہ کسی حد تک ویسے کہوں گا ڈومینیٹنگ رول رہا، اور بہت سی چیزوں پہ اختلافات بھی ہوئے. لیکن موجودہ حکومت کو ایک کریڈٹ اس طرح سے بھی جاتا ہے کہ ان کے دور میں اس چیز کا برملا دعویٰ کیا گیا بالخصوص وزیر اعظم کی طرف سے کہ سویلین گورنمنٹ اور پاکستان کی عسکری قیادت ایک ہی صفحے پہ ہیں، اور یہی ایک صفحے پہ ہونا ان دونوں اداروں کی بہتر کارکردگی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے. مجموعی طور پہ اس پالیسی پرسپیکٹو میں چھپنے والے جو 2 حصے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے، اور میں بجا طور پہ توقع کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارا پالیسی پرسپیکٹو اپنی موجودہ شکل میں یا آن لائن ہارڈ کاپیز کی شکل میں یا سافٹ کاپیز کی شکل میں ہمارے قارئین تک پہنچے گا تو وہ یقیناً ان 2 حصوں سے اور آنے والے جو ہم حصے تیار کر رہے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کریں گے. آنے والے حصوں میں بھی میں آپ کو بہت مختصر طور پہ بتا دوں کہ ان میں پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے علاوہ جو ہماری گریٹ پاورز ہیں، امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اہم مسلمان برادر ممالک ان کے ساتھ تعلقات، اور ایک جو موجودہ حکومت کی ایک نیش اپروچ تھی کہ کس طرح سے افریقہ کے ساتھ انگیج کیا جائے. انگیج افریقہ پالیسی کو بڑے بھرپور طور پہ آگے لے کے چلی ہے موجودہ حکومت. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے ان پیپرز کے اندر ان حصوں میں تذکرہ کریں گے جو اسی طرح سے ریکارڈ ہو کے آپ تک پہنچتے رہیں گے. بہت شکریہ.